السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ناول سناؤں گی 2 روٹیاں ایپیسوڈ 4۔ ہماری نازو پلی بہن تجھ جیسے ناقدرے اور نمک حرام آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کی 2 روٹیاں ہم پر بھاری نہیں۔ اس سے پہلے کہ حمید اسے دھتکارتا ان لوگوں نے خود اسے دھتکار دیا۔ حمید نے بھی اشتعال میں آ کر اسی وقت طلاق کے 3 لفظ اس کے منہ پر دے مارے۔ سب کچھ آنن فانن ہوا۔ وہ دیکھتی رہ گئی۔ ایک ہی پل میں وہ آباد سے برباد ہو گئی تھی۔ اس وقت اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ خود اپنے لیے کچھ کر پاتی، اور نہ اسے اتنا ہوش تھا کہ اپنے بارے میں کچھ سوچ پاتی۔ بس اس وقت اسے ایسا لگا تھا کہ جیسے اس کے سر پر آسمان نہ رہا ہو، یا پھر ان کے بھائیوں نے ہی اسے اپنا مان دیا اور روتی بلکتی زرینا کو اپنی پناہ دے دی۔ اگر وہ اس کے سر پر ہاتھ نہ رکھتے تو نہ جانے وہ کہاں خوار ہوتی پھرتی، کہاں کہاں رلتی پھرتی۔ وہ اپنے بھائیوں کو سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی، ان کے کسی بھی کام میں کبھی کوتاہی نہ کرتی تھی۔ دسترخوان لگا کر وہ اٹھی تو اسے بڑے زور کا چکر آیا۔ اپنے کاموں میں لگ کر اسے اپنے آرام کا خیال نہ رہا تھا، اور نہ ہی وہ ٹھیک سے کچھ کھا پی سکتی تھی۔ نکہت کے شدید احساس کے ساتھ ہی خیال آیا کہ اسے شدید بھوک لگ رہی ہے۔ اسی وقت سرمد کی تیز کرا پر وہ تڑپ کر پلٹی۔ جب تک وہ اس کے پاس پہنچی وہ قے کر چکا تھا۔ خود کو بھول کر وہ سرمد کو دیکھنے میں لگ گئی۔ اس نے زمین پر قے کی دیکھی جس کی تیز بو سب طرف پھیل رہی تھی۔ وقت بھی کھانے کا تھا، پہلے اس قے کو وہاں سے صاف کرنے کی ضرورت تھی۔ اس نے پانی سے سارا فرش دھویا، پھر سرمد کے گندے کپڑے بدلوائے اور اس کپڑوں کے پر گندی لگی ہوئی گند دھوئی۔ کپڑے دھوتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ رہے تھے اور کمر تختہ ہو رہی تھی۔ اندر آئی تو سرمد بھوک سے بلبلا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کھچڑی ڈلا کر اسے کھلائی۔ ہزار نخروں سے اس نے 4-5 لقمے لیے، مگر پھر اسے ابکائی آنے لگی تو اس نے کھچڑی کی پلیٹ واپس رکھ دی۔ پھر سرمد کو چورن کھلا کر اسے صحن میں نہلایا۔ کچھ دیر بعد وہ تھک گیا، اسے نیند سی آنے لگی۔ اس کے سونے کے بعد وہ نڈھال قدموں سے کمرے سے باہر آئی۔ یک ہی بھوک کے شدید غلبے نے اسے ناتواں سا کر دیا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے تو سب کے لیے کھانا لگایا تھا، مگر اب وہاں کچھ نہ تھا۔ سب نے کھانا کھا لیا تھا اور دسترخوان سمیٹ دیا تھا۔ اس کا دل ڈوبنے سا لگا۔ اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ 2-4 قدم چل کر باقی چند لقمے کھانا بھی بہت ضروری تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے کمزور قدموں سے باورچی خانے میں چلی آئی۔ ہنڈیا کھولی تو پیندے میں کچھ سالن پڑا تھا۔ اس کی بھوک کھل کر چمکی اور اشتہا بڑھ گئی۔ اس نے بے صبری سے سالن پلیٹ میں ڈال دیا اور اسے گرم کرنے کی زحمت بھی نہ کی۔ پھر روٹی کی چنگیری ٹٹولی، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اس نے جھپٹ کر روٹی کا دسترخوان اٹھا لیا، مگر اس میں چند بھوروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے دیوانوں کی طرح دسترخوان کو زور سے جھاڑا، مگر ایک ٹکڑا بھی اس میں سے نہ نکلا۔ اس کے پیٹ میں درد کی لہر اٹھی اور آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ وہ گھسیٹتی ہوئی باورچی خانے کے دروازے تک آ گئی۔ باہر آسمان پر گہری نیلاہٹوں کا زہر پھیلا ہوا تھا، ایسا زہر جو اندر ہی اندر کاٹتا جاتا ہے مگر موت نہیں آتی۔ اس کے اندر بھی ایسا ہی زہر بھرا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی سرد ہواؤں کے دوش پر بھائی بھائیوں کی سرگوشیاں اور دبی دبی ہنسی کی آوازیں ادھر ادھر بکھیر رہی تھیں۔ اس نے بے بسی سے پچکے ہوئے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو آنسو اس کے دھنسے ہوئے گالوں پر لڑھک آئے، جنہیں اس نے اپنی میلی بدرنگ چادر سے صاف کر لیا۔ اس کے کانوں میں بس ایک ہی آواز آ رہی تھی کہ اس کی 2 روٹیاں ہم پر بھاری نہیں ہیں، اور آج انہی 2 روٹیوں کے لیے وہ خوار ہو رہی تھی۔